بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آج ہم اس ولاگ میں بات کریں گے دو اہم نئی خبروں کے حوالے سے۔ پاکستان نے ایک رات پہلے پنجاب سے بلوچستان تک فضائی حدود مکمل بند کیوں رکھی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک رات پہلے پاکستان میں پنجاب کے اوپر 5 گھنٹے تک پر اسرار فضائی بندش معمہ بن گئی۔ عالمی ہوابازی اور عسکری حلقوں میں تاثر ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان نے کسی طویل حد ضرب کے میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ دفاعی جریدہ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 23 اور 24 جولائی کی رات 5 گھنٹے تک متعدد ملکی ایئر ٹریفک روٹس کو لامحدود بلندی تک بلند کر دیا گیا تھا۔ یہ وقت رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک تھا۔ یہ عارضی نوٹس اوپن سورس چینلز میں A044126 کے نام سے گردش کر رہا ہے۔ ماہرین ہوا بازی اس قسم کی پابندی کو عام سول ٹریفک مینجمنٹ کے بجائے لائیو ہتھیاروں میزائل کے استعمال سے منسلک کرتے رہے۔ اس بندش کے دائرہ کار میں ایک وسیع راہداری کی نشاندہی ہوئی جو افغانستان کی سرحد کے قریب کوئٹہ، صوب اور وانا سے شروع ہو کر مشرق کی طرف ڈیرہ اسماعیل خان، لیا بکھر اور لیا کے راستے وسطی پنجاب تک جاتی ہے۔ یہ مہور، ملتان، فیصل آباد، سرگودا اور میاں والی والے آپریشنل ایریاز میں ختم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ راہداری عام سول پروازوں کی وجہ سے نہیں بلکہ فوجی سرگرمی ممکنہ طور پر میزائل یا راکٹ ٹیسٹنگ کی وجہ سے بند کی گئی تھی۔ امکانات خاص طور پر فتح سیریز کے گائیڈڈ راکٹ یا کروز میزائل کی جانچ کا اشارہ دیتے ہیں۔ اس دوران کچھ انٹرنیشنل پروازیں متاثر ہوئیں۔ تکنیکی تفصیلات کے مطابق زمین سے لامحدود اونچائی تک پابندی عمودی لیئرڈ ڈی کنفلیکشن کو جان بوجھ کر ہٹا دیتی ہے، جو عام طور پر سول ٹریفک کو فوجی سرگرمی کے اوپر بلا رکاوٹ پرواز کرنے دیتا ہے۔ لیکن 23 اور 24 جولائی کے درمیانی رات یہ عمل کسی پروجیکٹائل کے فضا سے نکلنے اور دوبارہ داخل ہونے کی سب سے واضح تکنیکی نشانی ہے۔ پوری آپریشنل چوڑائی میں فضائی آمد و رفت معطل کر کے پاکستان کیا کرتا رہا، اس بارے میں حتمی معلومات یا سرکاری بیان موجود نہیں، تاہم تکنیکی شواہد بتاتے ہیں کہ کسی لانگ رینج میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے۔ جب بنگال میں آپ سرنڈر کر رہے تھے تو اس وقت انڈیا کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان۔ 25 جولائی اور 26 جولائی کی نئی خبر۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان پر اور ان کی جماعت پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے انہیں شدید آزمائش اور ابتلا میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب ان الزامات کا دفاع کیا تو ایک نیا بیانیہ تراشنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہماری آواز کو دبایا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے مطابق
صحافی آصف نثار سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے ابتلا میں مبتلا کیا گیا، اور جب میں نے اپنا اور اپنی جماعت کا دفاع کیا تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے بیانات سے ہندوستان میں پاکستان کا تاثر خراب ہو رہا ہے، یا بھارتی میڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جو لوگ آج بھارتی میڈیا کو مواد فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہیں وہ ماضی میں اپنے کردار پر نظر ڈالیں۔ جب بنگال میں آپ سرنڈر کر رہے تھے تو اس وقت آپ انڈیا کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ انگریز کے دور حکومت میں جو شخص انگریزوں کا وفادار ہوتا تھا اسے وفادار تسلیم کیا جاتا تھا، اور جو ہندوستان کی آزادی اور عوام کا وفادار ہوتا تھا اسے غدار قرار دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی وہی پرانا آبادیاتی فارمولہ نافذ ہے۔ جو شخص اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے اسے محب وطن اور وفادار کہا جاتا ہے، جو شخص پاکستان، اس کے آئین اور عوام کا وفادار ہے اسے غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اصل رکھوالے اور مقتدر حلقے اپنے ہی شہریوں اور سیاسی رہنماؤں کے کردار کشی میں مصروف ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے 200 سے زائد جدید علماء کرام کے جنازے اٹھائے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے خون دیا ہے، اس لیے ہمیں کسی سے حب الوطنہ کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سربراہ JUIF نے مقتدر حلقوں اور سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست دانوں کو دبانے اور ان کی آواز بند کرنے کے لیے صدیوں پرانے فرسودہ اور دقیانوسی ہتھ کنڈے استعمال کرنا اب بند ہو جانے چاہیے۔ ہم اب ایک نئی دنیا اور نئے دور میں جی رہے ہیں۔ نئے دور کے تقاضوں کو اپنائیں، اپنی روش بدلیں اور سیاست دانوں سے سلیقے اور احترام کے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یا پارٹی کے پاس مخالفین کی طرح اربوں روپے کے ڈیجیٹل میڈیا سیل چلانے کے وسائل نہیں ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا سیل کے لیے میرے پاس 1 روپیہ کا بھی فنڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان فقیروں نے خالی جیب اربوں ڈالر کے پروپیگنڈا اور میڈیا مشینری کا مقابلہ کیا ہے اور حق کی آواز کو دبنے نہیں دیا۔ لاہور میں جو ایک انتہائی دردناک، ہولناک جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لاہور میں 3 لوگ جو جوس پی کر، جوس کے جو دکاندار تھے انہوں نے پیسے مانگے تو جوس پینے والوں نے فائرنگ کر دی۔ نئی یہ خبر جو ہے سامنے آئی ہے۔ لاہور کے نواحی قصبے مانگا منڈی میں جوس کی رقم کم دینے کے تنازع پر تلخ کلامی کے بعد 3 افراد نے فائرنگ کر دی۔ واقعہ کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم بودھا جٹ اور اس کے 2 ساتھیوں نے فوڈ پوائنٹ پر جوس پینے کے بعد پیسے کم دیے۔ عملے کی طرف سے پیسے مانگنے پر ملزمان نے فوڈ پوائنٹ کے مالک اور عملے پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعہ کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے گولیوں کے خول جمع کر کے مقدمہ درج کر لیا اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ جنرل عامر نے 7 جرنیلوں کو سپر سیٹ نہیں کیا۔ سینیارٹی کی بحث میں نیا موقف آ گیا۔ ذرا نے کہا ہے کہ جنرل عامر رضا 8ویں نمبر سے نہیں آئے بلکہ سینئر ترین جرنیل ہیں۔ جنرل عامر رضا کا تعلق OTS
22 سے ہے، جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 6 اکتوبر 1988 کو ہوئی۔ اس حساب سے یہ پی ایم اے لانگ کورس 80 سے پہلے پاس ہوئے، جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 7 ستمبر 1999 کو ہوئی۔ ولاگر اسد طور نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل عامر کی 4 سٹار عہدے پر ترقی نے 7 جنرل سپر سیڈ کر دیے۔ واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہیں وزیر اعظم نے 4 سٹار جنرل بنا کر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا پہلا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ گنا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے امریکی ہلاکتوں سے متعلق اعداد و شمار کو سراسر جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی اعداد و شمار حقائق کے برعکس ہیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈوں پر لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 ہفتوں کی جنگ میں خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 17 ڈرون طیارے تباہ کیے۔ اس کے علاوہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر زمین پر کھڑے 11 امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ بھی کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے مزید بتایا کہ C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ اور 8 ری فیولنگ طیارے بھی ایرانی حملوں میں تباہ کیے گئے۔ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک مقام پر موجود 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ جنرل حسین محبی نے کہا کہ امریکی حکومت کو صحافیوں کو تباہ ہونے والے امریکی فوجی مراکز کا دورہ کرانا چاہیے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکے کہ 2 ہفتوں کے دوران ایران کے خلاف جنگ میں کتنے امریکی فوجی مارے گئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر وہ جنگ میں پھر سے شامل ہوا تو ایران اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسرائیل کی ممکنہ مداخلت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، جو عوام کو انتہائی پریشان کر رکھا ہے۔ پیٹرول نے تو اس کی جو نئی قیمتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں 25 جولائی کے لیے ہوں گی۔ اضافے اور نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن نے جاری کیا ہے۔ 26 جولائی جو نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ اسی طرح پٹرول کی قیمت میں 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہونے کے بعد 18 جولائی کو پیٹرول 5 روپے 44 پیسے اور ڈیزل 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے۔ پھر عالمی مارکیٹ کی بندش کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا تعین 21 جولائی کو ہوا۔ پیٹرول 35 پیسے سستا جبکہ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ 12 جولائی کے لیے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 15 پیسے۔ 23 جولائی کے لیے پیٹرول 6 روپے 39 پیسے جبکہ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا۔ 24 جولائی کے لیے پیٹرول کی قیمت 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔